الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. دسویں ذی الحجہ کا دن ہے جو قربانی عید کا دن کہلاتا ہے. اس دن کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی باقاعدہ قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. والفجر میں ایک قول کے مطابق اسی دن کی صبح مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھا لے وہ اس مخلوق کے اہم ہونے کی، معظم بشان ہونے کی، عظیم ہونے کی دلیل ہے. اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کو احراق الدم یعنی اس کے نام پر جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں. یعنی آج جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، جو فرائض ہے وہ تو انسان کو ادا کرنی ہی، 5 وقتہ نماز ہے جو فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہی. اس کے علاوہ جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دعاؤں میں مشغول رہنا، خیرات اور صدقات کرنا، یہ جتنے نیکی کے کام ہیں ان تمام کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سالہ قیام فرمایا ہے، اور 10 سال کے بعد آپ کی وہیں وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد ان 10 سالہ قیام میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کو ترک نہیں فرمایا، کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ ہر سال آپ نے اہتمام سے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا ہے اسی 10ویں ذی الحجہ کو، قربانی کے دن. تو آپ نے اپنی امت کو بھی تاکید فرمائی کہ جس شخص کے پاس بھی گنجائش ہو، اللہ تعالیٰ نے مالی سہولت دی ہے، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے. نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے وعید بیان فرمائی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سہولت ہو، مالدار ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب عیدگاہ میں تو مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، جب خوشی کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، اور اسی خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 گانا ادا کیا جاتا ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، گویا وہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہو. اس لیے علماء نے ان نصوص کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر صاحب نصاب آدمی پر قربانی کا کرنا واجب ہے. ہمارے فقہ حنفی میں بھی یہی مسئلہ ہے، جو شخص بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے. غیر مسلم پر قربانی نہیں. بالغ اگر نہیں ہے، بچہ ہے، چاہے اس بچے کے پاس جتنا ہی مال ہو اس پر قربانی واجب نہیں. عاقل ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص عقل والی نعمت سے محروم ہے، مجنون ہے، چاہے اس کے پاس کہیں سے مال آیا ہو، اس پر قربانی نہیں ہے.
مقیم ہونا چاہیے۔ قربانی کے جو 3 دن ہے، آج کا دن پہلا 10ویں ذی الحجہ، کل کا دن 11 ذی الحجہ اور اس کے بعد والا دن 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن جو قربانی کے کہلاتے ہیں، ان 3 دنوں میں جو آدمی اپنے وطن میں مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، ان 3 دنوں میں اگر وہ کہیں سفر میں ہے، وطن سے دور ہے، تو اس شخص پر قربانی نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر سامان، چاہے سامان تجارت کا ہو چاہے ضرورت سے زائد ہو، اگر ایسے شخص کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس معاملے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اسی پر قربانی واجب ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ نصاب دونوں کا چاہے یکساں ہے، لیکن دونوں مسئلوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، جس کی آج کل تقریباً قیمت 45,000 کے قریب ہوتی ہے، اگر کسی شخص کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی ہے یا 45,000 کی رقم ہے، یا اس کے پاس تجارت کا سامان اتنی مالیت کا ہے یا ضرورت سے زائد سامان اتنی مالیت کا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے اس کے پاس یہ مال آنے کو 1 سال نہ گزرا ہو۔ جبکہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب تو اتنا ہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو، لیکن 1 سال گزرنے کی بھی شرط ہے اور اس مال کا تجارت والا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس تجارت والا مال نہیں ہے، چاہے ضرورت سے زائد مال ہے، تو زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے معاملے میں اپنے بارے میں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے طور سے یوں سمجھتے کہ ہم پر قربانی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے گھر میں ضرورت سے زائد فالتو سامان اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو 45,000 یا اس سے زائد قیمت بن جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر جو تندرست مسلمان ہو، باقی بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو اس 10ویں ذی الحجہ کے دن میں، کہ اس کو قربان کرنے کے نتیجے میں جو خون کے قطرے زمین پر گریں گے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف پا لیتے ہیں۔ گویا جس جانور کو ہم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، دیکھنے میں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جانور پر چھری چلائی گئی اور اس کا خون اور اس کے قطرے زمین پر گرے، اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت پا لیتے ہیں۔ فتیبو بہا نفسن، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی والا عمل کرو۔ قربانی کرنے میں دل میں تنگی محسوس مت کرو، جیسے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہر سال جانور ذبح ہوں گے تو یہ تو نسل کشی ہو گئی، جانور کم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تو کسی غریب کو، ضرورت مند کو اتنا مال خرچ کر دیا جائے تو اس کا کام بن جائے گا، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ بعض لوگ ویسے ہی سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہو۔ تو در حقیقت یہ سوالات کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں ہے، قربانی کی حقیقت کوئی نہیں سمجھا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ سیدنا علیہ السلام کی یادگار اور ان کا یہ عمل بطور شعار کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں باقی رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کیا، سیرت ابراہیمی کا خلاصہ اگر ہم نکالیں تو وہ عبارت بنے گا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کا۔ علماء عرب نے حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ بہت مختصر جملے میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ سلم نفسہ للنیرانی وأهله للقربان وولده للقربان وأهله للهجران ونفسه للرحمن وقدم إلى أبيه دعوة الإيمان ويده لضرب الطغيان فصار خلیل الرحمن۔ پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اس مختصر سے جملے میں بیان کر دیا۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے حضرت ابراہیم وہ عظیم شخص ہیں
جنہوں نے اپنی ذات کو آگ میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ توحید کی دعوت کے خلاف جب ان کی قوم نے ان کی دشمنی میں ان کو جلانا چاہا تو اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن ذرا برابر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو ابراہیم وہ ہے جنہوں نے اپنی ذات کو آگ کے لیے پیش کر دیا، اپنے گھر والوں کو ہجران کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کا جب حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس آبادی سے نکال کر جہاں ہم حکم دیں وہاں لے جاؤ، تو ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ہجران کے لیے پیش کر دیا۔ جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کی خاطر مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، جنہوں نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کے لیے پیش کر دیا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کو سرکش لوگوں کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے پیش کر دیا، جنہوں نے اپنے باپ کو دعوت ایمان پیش کی، جنہوں نے اپنے دل کو خالص رحمان کے لیے پیش کر دیا، اور ان تمام اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل الرحمن بنا دیا۔ تو یہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، کا اون کے بدلے میں، چونکہ دمبے پر جو اون ہوتے وہ بکرے کے بالوں کے مقابلے میں زیادہ نظر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو یہ قربانی والا عمل پیش کیا اور اس کے نتیجے میں جو ایک اہم پیغام امت مسلمہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، در حقیقت بہت سے لوگ اس پیغام سے غافل ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اصل حکم دیا تھا اپنے بچے کی قربانی کے لیے، اور وہ بچہ جو بڑی امیدوں کے بعد آرزوؤں کے بعد ان کو نصیب ہوا تھا۔ ویسے بھی بچے کا قتل آج بھی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں بھی جہاں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ ان کے بچوں کو نہ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بچے کی قربانی کا حکم دیا، اور وہ بھی حکم دیا گیا خواب کے ذریعے سے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ذرہ برابر پلٹ کر یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ یہ بچہ جو بڑی امیدوں کے بعد مجھے نصیب ہوا ہے اس کی قربانی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، ذرا برابر بھی پلٹ کر نہیں پوچھا، بلکہ اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے حکم کے ناطے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ حکم ہے، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ ہمیں یہ اہم سبق دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جائے تو بندے کو پسو پیش نہیں ہونا چاہیے، اور اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس حکم کو ادا کرنے میں پورا کرنے میں میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ آج ہمارے لیے تو کتنی آسانی ہو گئی، جو ارباب استطاعت ہے، ارباب اموال ہے، ان کے لیے بھی جو قربانی کرنے کا حکم ہے وہ جانور کی قربانی کرنے کا حکم ہے، اور جانور بھی جو خریدا جائے تو کوئی وہ لاکھوں کروڑوں کا نہیں آتا، چند ہزاروں کی بات ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم نے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، تو ہمیں اس میں کیا فائدہ؟ کیا اس طرح جانور ختم نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح جانور پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر بہت کثرت سے چلائی جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر لینی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے چون و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو جو اس امت میں بھی جاری کیا گیا، اس میں یہی تو سب سے اہم پیغام دینا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں چون و چرا مت کرو، یہ مت سوچو کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اس کے اجر و ثواب کے آپ حقدار بن رہے ہیں۔ رہ گیا کہ جانور پر ظلم ہونے کی بات، بھئی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، تمام حیوانات کا خالق ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ ماں کی رحمت اس کی رحمتوں کے مقابلے میں کوئی تعلق نہیں رکھتی، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس ارحم الراحمین ذات نے حکم دیا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، تو کیسے ظلم ہو جائے گا؟ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم بنتا، رحمت کے خلاف ہوتا، تو باری تعالیٰ کی طرف سے ہرگز یہ حکم نہ دیا جاتا۔ یہ تو جانور جانتا ہے کہ اس کے نام پر ذبح ہونے میں کیا فائدہ ہے، کیا مزہ ہے۔ تو جانور پر ظلم کرنے کی بات،
یہ بھی ویسے ہی ٹھکوسلا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. نسل کشی کی بعض چلانے والے یہ بات چلاتے ہیں کہ جانور کم ہو جائیں گے. بھائی باری تعالیٰ کا تو دستور ہے, اس نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. یہی آیت ہے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, کہ جو تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نائب اور اس کا بدل پیدا کر دیں گے. مفسرین فرماتے ہیں انسانوں کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں, انسان جب اس کو استعمال میں لاتا ہے, خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدل پیدا فرما دیتے ہیں. پانی کو دیکھ لیجیے, انسان کی ضرورت کی چیز ہے, حیوانات کی ضرورت کی چیز ہے, زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے, کتنی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے پانی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدل پیدا فرما دیتے ہیں. اسی طرح یہ جانور اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسانوں کی ضرورت کے لیے جب ذبح کیا جاتا ہے, کیا آج تک میں نے آپ نے کبھی سنا کہ جانور کو خریدنا چاہتے ہو اور نہ ملتا ہو؟ آج بھی جس علاقے میں کثرت سے ذبح کیے جاتے ہیں, حرمین میں, جہاں ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں, آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ مجھے جانور خریدنا تھا لیکن نہیں ملا. یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ضرورت کے لیے جو چیزیں حکم دیتے ہیں, جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے, اس کو برتتا ہے, تو جتنا استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدل پیدا فرما دیں گے. تو خلاصہ یہ کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے متعلق جو ویسے ہی غلط باتیں سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے میں کیا فائدہ, کیا اس کے نتیجے میں جانور کم نہیں ہو جائیں گے, یہ جانور پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں اتنی رقم غریبوں کو دے دی جائے تو کیا وہ زیادہ مفید نہیں ہوگا؟ بھئی اللہ کے رسول کے زمانے میں آج کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس مال کم تھا, ضرورت مند لوگ زیادہ تھے, صحابہ اکرام کی بڑی تعداد وہ تھی جو فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کا اہتمام کیا ہے, اور ارباب استطاعت مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا ہے. تو بہرحال یہ قربانی کا اہم پیغام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. چونو چرا ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے, اس چکر میں نہیں پڑنا ہے. یہی قربانی کا اہم پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت اور اس کی واقفیت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. قربانی کا دن اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے. تمام قربانی والوں کی قربانی اللہ تعالیٰ آسان بھی فرمائے, اور اپنی پاک بارگاہ میں اللہ اس کو حسن قبول بھی نصیب فرمائے, اور اس کا گوشت جس طرح تقسیم کرنا چاہیے, جن لوگوں تک پہنچانا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے, اور صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات میں سے کہ طہارت اور صفائی نصف ایمان ہے. تو ہم اپنی قربانی بھی اس طرح کریں کہ نہ آس پاس والوں کو تکلیف ہو, نہ محلے والوں کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.